السلام علیکم دوستو، سلطنت عثمانیہ کے تاریخی کردار سے جڑی ایک اور اہم ویڈیو میں آپ کو اپنے چینل ہسٹورک جرنی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بازنطینی احسائی خاتون آخر کیوں عثمانی سلطان کی بیوی بنی؟ کیا یہ صرف ایک شادی تھی یا پھر ایک تاریخ ساز سیاسی معاہدہ تھا؟ کیا سلطان اورحان غازی نے اسپورچا خاتون سے محبت کی بنیاد پر نکاح کیا تھا یا کسی سیاسی بغاوت کو روکنے اور سرحدی امن قائم کرنے کے لیے سلطان اورحان کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ آج کی اس مختصر مگر اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسپورچا خاتون کون تھی، کیا انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام کیوں نہیں تبدیل کیا گیا تھا؟ اسپورچا خاتون سے اورحان بے کے کتنے بچے تھے اور کیا ان میں سے کوئی بعد میں سلطان بنا تھا؟ کیا اسپورچا خاتون اور اورحان بے کی شادی کے بعد اورحان بے اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے؟ دوستو، ان سب سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ترکش ہسٹری سے متعلق تمام اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسپورچا خاتون ابتدائی عثمانی تاریخ کی ایک اہم خاموش کردار تھی۔ اسپورچا خاتون اورحان غازی کی تیسری بیوی تھی۔ اسپورچا خاتون کا اصل تعلق بازنطینی معاشرے سے تھا۔ اسپورچا خاتون بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس سوم کی بیٹی تھی۔ ابتدائی عثمانی دور کی تحریری تاریخ محدود ہونے کی وجہ سے ان کی پیدائش کی تاریخ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکی، لیکن کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اسپورچا خاتون کی پیدائش 1297 میں ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بے نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اسپورچا خاتون کی ابتدائی زندگی بازنطینی ثقافت اور عیسائی ماحول میں گزری تھی۔ اس زمانے میں اناطولیہ کا علاقہ مسلسل سیاسی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ سلطان اورحان غازی نے صرف جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے بھی اپنی سلطنت کو مضبوط کیا تھا۔ اورحان بے کی 4 میں سے 3 بیویاں بازنطینی تھیں۔ بازنطینی خاندانوں کے ساتھ رشتے قائم کرنا اورحان بے کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ رہا تھا۔ مورخین کے مطابق اسپورچا خاتون سے شادی کا مقصد ممکنہ طور پر سرحدی علاقوں میں امن قائم کرنا تھا۔ یہ شادی اس بات کی علامت تھی کہ عثمانی سلطنت صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ تعلقات اور اتحاد کے ذریعے بھی پھیل رہی تھی۔ بعض تاریخی اشارے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسے رشتے بازنطینی اشرافیہ کو عثمانیوں کے خلاف متحد ہونے سے روکتے تھے۔ شادی کے بعد اسپورچا خاتون نے اسلام قبول کیا تھا اور عثمانی روایت کے مطابق انہیں خاتون کا لقب دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے انہیں اسپورچا پرنسز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جہاں تک ان کے اصل نام کی بات ہے، ان کا اصل نام تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ اسپورچا خاتون اور اورحان بے کے بچوں کی بات کریں تو تاریخی اعتبار سے ابراہیم بے کا ذکر آتا ہے، تاہم ابراہیم بے عثمانی تخت تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ عثمانی سلطنت میں جانشینی اکثر طاقت، سیاست اور حالات کے مطابق طے ہوتی تھی، اس لیے ہر شہزادہ سلطان نہیں بن پاتا تھا۔ اسپورچا خاتون کی اولاد نے اگرچہ شاہی خاندان کا حصہ ہونے کا اعزاز ضرور پایا ہے، مگر اقتدار کی دوڑ میں وہ نمایاں کردار ادا نہیں کر سکے تھے۔ اسپورچا خاتون کی ذاتی شخصیت کے بارے میں زیادہ تاریخ میں تفصیل موجود نہیں ہے، مگر اسپورچا خاتون نیلوفر خاتون کی طرح مذہبی اور سماجی کاموں میں پیش ہوتی تھی، کیونکہ اسپورچا خاتون کی زندگی 2 تہذیبوں کے درمیان ایک پل کی طرح تھی، جہاں ایک طرف بازنطینی روایت تھی اور دوسری طرف ابھرتی ہوئی عثمانی اسلامی شناخت نے انہیں اہم شخصیت بنایا تھا۔ اسپورچا خاتون 14ویں صدی کے وسط کے قریب دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ اسپورچا خاتون کی زندگی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ تاریخ صرف جنگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایسے رشتوں کی داستان ہے جو سلطنتوں کی سمت بدل دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اسپورچا خاتون کا کردار کیسا لگتا ہے؟ آپ اس کردار کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
ساتھ ہی ساتھ کامنٹ باکس میں اس تاریخی کردار کا نام لکھیں جس کی مکمل تاریخ آپ جاننا چاہتے ہیں۔